ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، ہمیشہ راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم راستے بنانے والے کی تلاش میں لگ جائیں تو سبھی راستے خود ہی مل جائیں گے، سبھی دروازے خود ہی کھل جائیں گے۔ یقین رکھیں جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ ہمارا اللہ تو بہت رحیم ہے، وہ نیکیاں دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے، وہ تو نیت دیکھتا ہے۔ وہ انہیں بھی دیتا ہے جو اس کا نام نہیں لیتے۔ تو سوچیں جو اللہ کے لاڈلے ہوں گے اللہ انہیں کتنا نوازتا ہوگا۔ بس کبھی نا امید مت ہونا، جب اللہ دینے پر آ جاتا ہے نا تو سنبھالے نہیں سنبھلتا، اور اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دیتا۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، لیکن ہم اپنی زندگی میں جو مشکل ترین دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہی ہماری کہانی کا سب سے مضبوط اور متاثر کن موڑ ہوتا ہے، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے انجام کو آغاز سے بہتر بنا دے گا، پر اس سے پہلے ہمیں اپنے حصے کی آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے، کیونکہ زمزم ایڑیاں رگڑنے سے ہی ملتا ہے۔ تو پھر ہمت مت ہارنا، اگر وہ دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ مان گیا ہے، دیر بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے اور قریب کر سکے، پھر تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں۔ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ بھی لا حاصل نہیں رہتا۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں بھی خسارہ نہیں ہوتا، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا کوئی دعا۔ لیکن انسان کو یہ بات جلدی کہاں سمجھ آتی ہے؟ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام۔ تمہاری کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ پاک کی طاقتیں نہیں۔ مقدر دعاؤں کا پابند ہے، لیکن دعائیں مقدر کی پابند نہیں۔ تب بھی مانگو جب قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے۔ صرف اللہ پاک ہی تو ہے جو دکھی دل کی خاموش صدائیں بھی سن لیتا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا؟ اللہ تمہیں جس چیز کی حقیقت دکھا کر اسے دور کر رہا ہے، اس پر تمہارا گلہ بنتا ہی نہیں۔ اللہ کے فیصلوں میں جو سکون ہے وہ اور کہاں ہے؟ حالات بدل جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پسند وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ مانگتا ہے، اور دعا میں گڑگڑانے والے اسے بے حد پسند ہے۔ گڑگڑانے والے کو وہ اپنا محبوب ٹھہراتا ہے، اور اس کی دعا سب سے زیادہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، اس اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ وہ اگر دیر کر رہا ہے تو اس کا مطلب انکار تو نہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو جاؤ۔ میرے رب کے فیصلے پر راضی ہونا تو سیکھو۔ دل کب سکون میں آ جائے پتہ بھی نہیں لگے گا، اور انسان جب دنیا سے تھک کر ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے تو رب کے سوا کوئی اس کی پکار نہیں سنتا۔ دنیا ٹوٹے انسان کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن میرا رب ٹوٹے دل سے محبت کرتا ہے۔ بس تم اپنی دعاؤں کو صبر کی چادر اوڑھا دو، اور پھر دیکھو کہ اللہ کیسے کیسے معجزات کے در کھولتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی شرط یہی ہے کہ دعا پر صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا جائے، بلکہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دیا جائے۔ پھر جلد ہی وہ مقام آتا ہے جب اللہ تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دیتا ہے، اور پھر ایک دن تمہارے صبر کا صلہ مل جائے گا، تمہارا انتظار تکمیل تک پہنچ جائے گا، تمہاری دعا کو تمہاری جھولی میں ڈال دیا جائے گا۔ تم بس حالات سے نا امید مت ہونا،
کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور ہر روز ہوتے ہیں۔